बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज से हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम ला रहे हैं जिसका नाम है कारोबारी तरक्की। मैं हूं डॉक्टर सैयद नदीम आबदी और मैं एक सक्सेस स्ट्रेटजिस्ट और सीईओ कोच हूं। मतलब ये कि मैं बिज़नेस ओनर्स को कोच करता हूं कि कारोबार को कैसे बेहतर करना है और उनकी स्ट्रेटजीज़ को बनाने में उनकी मदद करता हूं, उन्हें असिस्ट करता हूं। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप जो कोई भी हैं, आप चाहे एक स्टूडेंट हैं, आप कोई छोटा कारोबार कर रहे हैं, आपकी दुकान है, आपका बड़ा बिजनेस है, आप किसी मल्टीनेशनल फर्म के ओनर हैं, आप जो कोई भी हैं, इसमें ऐसे पैटर्न्स, ऐसे टिप्स, ऐसे तरीके, ऐसी बातें आपको बताई जाएंगी जो आपकी मदद कर सकती हैं, जो आपके कारोबार को बेहतर करने में, जो आपके कारोबार को तरक्की देने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो आज इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे बिजनेस साइकोलॉजी पे कि बिजनेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए कारोबारी सोच का होना या एक सोच का होना बहुत ज़रूरी है कि कारोबार एक अच्छी चीज़ है और मैं कारोबार कर सकता हूँ। यानी कि आपकी साइकोलॉजी दुरुस्त होनी चाहिए। इसके लिए मैं कुछ माजी में जाऊँगा कि माजी में जब इंसान ने ज़िंदगी स्टार्ट की तो पहले हंटर्स एंड गैदरर्स एज थी, जिसे स्टोन एज भी कहते हैं, जिसमें लोग पत्थरों में, गारों में रहते थे और शिकार करके अपना पेट पालते थे। उसके बाद एग्रीकल्चर एज आई, उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल एज आई, फिर इंफॉर्मेशन एज आई और फिर अब एज ऑफ ग्रेटनेस आ गई। ये क्या है, इसको फिर कभी देखेंगे। मगर इंडस्ट्रियल एज से पहले नौकरियां अमूमन नहीं होती थी। बहुत थोड़े से ख़ास शोबे थे कि जिनमें कुछ नौकरियां होती थीं, वरना कोई शख्स नौकरी नहीं करता था। और अगर आप अंग्रेज़ों के नाम पढ़ेंगे तो उनके नाम के बाद कोई वर्ड्स आते हैं, जैसे माइकल शूमेकर, एलिज़ाबेथ टेलर। तो ये वर्ड्स क्या हैं जो बाद में लगे हुए हैं? ये उनके प्रोफेशंस थे, ये उनके कारोबारों के नाम थे कि मेरी फैमिली कौन से काम से मुंसलिक है। इस वजह से कि लोग अपने काम के बारे में बताने में फ़ख्र महसूस करते थे। उनके काम उनकी पहचान थे, उनके ख़ानदानों की पहचान थे, और बल्कि यानी कि अपने आप को प्रेजेंट ही ऐसे करते थे। माइकल शूमेकर, एलिज़ाबेथ टेलर वगैरह वगैरह, जो भी आप बहुत सारे इस तरह के नाम देखेंगे कि जिनमें जो सेकंड नेम है गोल्डस्मिथ, जिस तरह से कि फ़लाना गोल्डस्मिथ, अब सेकंड नेम जो है वो एक प्रोफेशन होगा। क्योंकि इंडस्ट्रियल एज से पहले सब लोग किसी न किसी बिजनेस से मुंसलिक थे और उस वक्त कोई बिजनेस छोटा नहीं होता था। ये बहुत अहम बात है कि जब इंडस्ट्रियल एज आई तो इसमें लोगों को मुलाजमीन की ज़रूरत थी, मगर कोई लोग इस तरह से तैयार नहीं थे कि हम थोड़े से पैसों के लिए आपके साथ बंध जाएं और कोई ख़ास काम करके हम थोड़े से पैसे लेके एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी या अमूमी ज़िंदगी जिसमें बहुत ज़्यादा तरक्की भी ना हो सके, ऐसी हम गुजारते जाएं। तो ये माइंडसेट बनाया गया और इस माइंडसेट को इस्टेब्लिश करने के लिए जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है या तालीमी निज़ाम है, उसे इस्टेब्लिश किया गया। उसमें प्रैक्टिस करवाई गई कि आपको कुछ ख़ास काम करने हैं, किसी एक शोबे में आपको स्पेशलाइज करना है और आपको 8 घंटे की एक शिफ्ट जैसे इंडस्ट्री में होती है, उसी तरह से 8 घंटे के लिए आपको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आना है और बेल बजेगी, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, बेल बजेगी, छुट्टी हो जाएगी। ये बचपन से लेके बड़े होने तक आपको प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि आपकी सोच एक मुलाजिम की सोच बन सके। तो यहाँ पे बिजनेस के सेंस में जो पहली चीज़ जिस पे काम होने वाला है वो है सोच का या सोच पे काम होने वाला है। और वो क्या कि कारोबार कोई भी छोटा नहीं है, हर कारोबार ज़बरदस्त है। इस चक्कर में, इस एक गलत फहमी में लोग क्या करते हैं कि एजुकेशन हासिल करते हैं और घर में बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते, उनका खाना पीना मुश्किल हो जाता है। मगर उनसे अगर कह दें कि यार तुम मोहल्ले वालों की गाड़ियाँ साफ़ कर लो या बाज़ार में कोई भी चीज़ पका के ले जाके बेच दो,
تو کہتے ہیں نہیں یار یہ اتنا، میں اتنی تعلیم ہے، یہ میری فیملی ہے، ایسا خاندان، لوگ کیا کہیں گے یا کیسا لگے گا، یا اتنا یہ بہت چھوٹا کام ہے۔ تو بھائی کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ کاروبار کے بارے میں اپنی سوچ کو درست کر لیں کہ ہر کاروبار زبردست ہے۔ کوئی بھی کاروبار، مثال کے طور پہ اگر آپ ایک موچی کے کام کو چھوٹا کام سمجھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہش پپی کا آنر بھی ایک موچی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے برانڈز ہیں جن کا آنر موچی ہے، مگر اس کی سوچ بڑی رہی، اس نے اپنے کام کو برا نہیں سمجھا، اس نے اپنے کام سے پیار کیا، اس نے اپنے کام کی عزت کی، اس وجہ سے اس کا کام بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا ہوتا چلا گیا۔ تو یہ بہت اہم لیسن ہے کہ اپنی سائیکالوجی کو درست کرنے کے، کاروبار کسی بھی طرح کا ہے، کوئی بھی ہے، چاہے بالکل چھوٹا سا ہے، آپ ایک چیز گھر سے اٹھا کے یا کسی سے خرید کے بیچ دیتے ہیں، چاہے کوئی بہت بڑا ہے، سب اچھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کاروبار کرنے کے بہت فائدے ہیں۔ جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ ایک اچھے انسان بنتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ a wise person learns from experience but a wiser person learns from other people's experience، کہ ایک کامیاب آدمی تجربے سے سیکھتا ہے مگر ایک زیادہ کامیاب آدمی دوسروں کے تجربے سے سیکھتا ہے۔ تو زندگی میں آپ کو تجربے جب آپ کاروبار نہیں کر رہے ہوتے بہت کم ہوتے ہیں۔ جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو بہت ساری نسلوں کے تجربے ایک دم سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے اور کاروباری لوگوں کو جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ دکاندار ہیں تو بہت سارے اور دکانداروں کو کام کرتا آپ دیکھ لیتے ہیں، تو آپ روزانہ اتنی زیادہ سپیڈ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں جس کی کچھ حد نہیں، اور وہ زیادہ سپیڈ سے سیکھ کیا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، آپ لوگوں سے بات چیت کیسے کرنی ہے یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں ہر روز، کیونکہ اگر آپ اچھی بات نہیں کریں گے آپ کو فوری رزلٹ ملے گا، آپ کا کاروبار تھوڑا ہو جائے گا، آپ کی چیز نہیں بکے گی، آپ کا کام کم ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے اخلاق سے ان کے معاملات کرنا، ان کی مہمان نوازی، وہ روز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ روزانہ اکاؤنٹس ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، پیسوں کا لین دین کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ روزانہ آپ کا جتنا بھی کام ہے، آپ کی ایک چھوٹا سا ٹھیلا بھی ہے تو اس کی ایڈمنسٹریشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں رکھنی ہے، کیا کیسے رکھنی ہے، اس کو سجانا کس طرح سے، ساری چیز تو آپ روزانہ ایڈمنسٹریشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ایک آدھ ملازم ہے تو آپ روزانہ HR کر رہے ہوتے ہیں۔ تو زندگی میں جو بھی ترقی کرنے کے لیے یا زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے سکلز ہیں، وہ سارے سکلز آپ کو آنے لگ جائیں گے اگر آپ اپنے آپ کو کاروبار میں بہتر کریں گے۔ یہ کام آپ غلط طریقے سے بھی کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، مثلا آپ لوگوں کو برے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں، لوگوں سے بد مزاجی سے یا بد سلوکی کر سکتے ہیں، یا ان سے غصے ہو سکتے ہیں، ان سے لڑ سکتے ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا کہ فوری طور پہ کاروبار بڑا بے رحم ہے وہ آپ کو ساتھ کے ساتھ حساب کتاب کرتا جائے گا کہ آپ کا کاروبار یا تو آگے نہیں بڑھے گا یا نیچے جانے لگ جائے گا، آپ کے معاملات خراب ہونے لگ جائیں گے۔ اور جب بھی یعنی کہ یہ اتنی سپیڈ سے کریکشن ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا، فوراً اس کا رسپانس آیا، چند دنوں میں آپ کو پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یار اتنے کسٹمر آتے تھے، کسٹمر کم ہو گئے، مجھے کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، مجھے کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ کاروبار کو غلط طریقے سے کریں گے تو آپ ترقی نہیں کریں گے، آپ اسی جگہ پہ ٹھہرے رہیں گے یا آپ نیچے کی جانب جانے لگیں گے، اس وقت وہ کاروبار آپ کے لیے نوکری سے بھی برا ہوگا۔ تو یہ میسج آپ کو جانا ہے، باقی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر آپ اس میں اس چیز پہ توجہ دیں گے کہ یار میں نے اپنے کاروبار کو بہتر کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو سارے معاملات میں بہتر ہونا پڑے گا۔ یاد رکھیے، کسی سے بے ایمانی کرنا، چاہے آپ بہت زیادہ پیسے بھی اس سے کما لیں، یہ زیادہ عرصے نہیں چلتا۔ دنیا گول ہے اور دنیا چھوٹی سی ہے، تھوڑے دنوں میں آپ کے کیے ہوئی چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ کو بچپن سے ایسے بہت سارے لوگ یاد ہوں گے جو بے ایمانی کرتے تھے، جو غلط طریقے سے چلتے تھے، انہوں نے بہت سارے پیسے اس وقت میں کما رہے تھے، مگر اگر وہ غلط طریقے سے چل رہے تھے تو آج دیکھیں وہ کہیں نہیں ہوں گے۔ اور اگر ابھی بھی ان کے پاس پیسہ ہوگا تو ان کی جا کے صحت چیک کریں، ان کے ذہنی سکون چیک کریں، ان کے آپس کے تعلق چیک کریں، ہر جگہ پہ گڑبڑ مچی ہوئی ہوگی، ان کے بچے ان سے لڑ رہے ہوں گے، ان کے آپس کے ریلیشن شپ خراب ہوں گے، ان کو 10 طرح کی بیماریاں لگی ہوں گی، وہ سب سے بڑی انہیں پریشانی یہ ہوگی کہ ان کو ذہنی سکون نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ کاروبار کرنا آپ کے لیے، آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے اور آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ تو چاہے آپ نوکری بھی کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گھر جا کے تھوڑا سا کوئی کام سٹارٹ کریں،
چھوٹا کام سٹارٹ کریں. کوئی کام چھوٹا نہیں ہے, ہر کام ایک کاروبار ہے. وہ کام جو بڑا ہو کے آپ کو پسند ہے اسے چھوٹے لیول پہ کرنا شروع کر دیں. اس میں آپ کو جھجک آئے گی, اس جھجک کو ہٹائیے. جب آپ کام میں آگے بڑھیں گے, جب آپ کامیاب ہوں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے گھر میں ریلیشنز کو کیسے مینٹین کرنا ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنا خیال کیسے کرنا ہے, اپنی صحت کا خیال کیسے کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ صحت کا خیال نہیں کریں گے تو آپ ایک دن بیمار ہو جائیں گے. جب بیمار ہوں گے تو کاروبار فوراً آپ کو فیڈ بیک دے گا کہ آج آپ کی دکان نہیں کھلے گی, آج آپ کا کام نہیں ہوگا, آج آپ کی جیب میں پیسے نہیں آئیں گے. تو آپ اس سے اگلی دفعہ بچنے کے لیے اپنی صحت کا خیال کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ کی کمیونیکیشن بڑھ جائے گی, آپ کے ہر معاملے, ہر طرح کے معاملات بڑھنے لگ جائیں گے. تو یہ تھا کاروبار کا انٹروڈکشن کہ کاروبار کیوں کریں. کاروبار سب کے لیے ضروری ہے. پہلے سارے کرتے ہی کاروبار تھے. یہ انڈسٹریل ایج میں انڈسٹریلسٹ نے اپنے لیے جابز بنائیں تاکہ ان کی انڈسٹریز چل سکیں, اور اس کے لیے ایک ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کو بنایا کہ جو لوگوں کو ٹرین کر سکیں کہ وہ ملازمین کی سوچ بنا کے اور آگے ان کے لیے ملازمت کر سکیں بہت تھوڑے سے پیسوں میں. اگر آپ کاروبار کریں گے تو آپ بہت بڑا بڑا پیسہ دیکھیں گے, اور اگر آپ فیملیز کی طرح جیسے پہلے ہوتا تھا ویسے کاروبار کریں گے تو آپ بہت کچھ دیکھیں گے. تو یہ تھا انٹروڈکشن کاروبار کا. انشاءاللہ مزید ٹپس کے ساتھ اگلے سیشن میں, کاروباری ترقی کے اگلے سیشن میں پھر حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے مجھے اجازت دے دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.